آج سامعین آپ کے سامنے جو یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ میں سے یقیناً ہر شخص زندگی کے اندر آپ کے دوستوں کے ساتھ ایک ریلیشن پیدا ہوتی ہے اور آپ اس میں اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو سیکھنا دوستوں سے ہوتا ہے، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک رہنمائی ملتی ہے اور آپ کی زندگی پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے ایک دوست کا ذکر جو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا اور اس نے بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے سے تھے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو والد کے فوت ہونے کے بعد بڑے بھائی ان کے جو تھے وہ بیاہے ہوئے تھے، یعنی ان کی بھابھی بڑے بھائی کی جو وائف ہے، انہوں نے ایک ایسا فکرہ کہا جنہوں نے ان کی زندگی پر بڑا اثر کیا، اور اس نے یعنی اس واقعے نے ان کی بھابھی نے جو الفاظ ادا کیے ان پر بڑا گہرا اثر چھوڑا، اور اس جو الفاظ تھے ان الفاظ نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو کوئی روٹی پر بھی ملازم نہیں رکھے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ گھر سے نکلے اور ایک شہر میں آ گئے، یعنی جس شہر میں رہتے تھے دوسرے شہر میں چلے گئے، اور وہاں پر محکمہ کنسٹرکشن کا تھا، اس میں کلی کے طور پر بھرتی ہو، اور وہاں پر اتنی محنت کی کہ سروے کے اندر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا، اور اس کے بعد معاشی طور پر ان کو قدرے ایک بہتری جب ملی تو انہوں نے بتایا کہ ساتھ ہی پھر میں نے میٹرک کا امتحان دیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد اور سرویر کے طور پر انہوں نے مکمل جتنی شدید محنت کی، اس محکمے کے اندر جو کلی کی بجائے وہ ایک سرویر کے طور پر یعنی سلیکٹ ہو گئے۔ ان کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے جس اسٹیج پر جب وہ مجھے ملے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جبکہ میں نوجوان تھا اور بیچلر تھا، جبکہ وہ شادی شدہ تھے، بچوں والے تھے، انہوں نے مجھے یہ جب واقعہ سنایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جتنے بھی ایکسچینج وغیرہ ہیں یا سینئر پوسٹوں پر ہیں، یہ جب ایز اے فریش انجینئر آئے تو میرے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوئی۔ اس حوالے سے وہ سینئر ان کی بڑی رسپیکٹ ان کی قابلیت کی وجہ سے کرتے تھے، اور ٹریننگ کے دوران جو انہوں نے سکھایا اس کی بڑی ان کے دل میں قدر تھی، اور اس بیس کے اوپر پھر اپنے ملک سے کچھ عرصہ کے لیے باہر چلے گئے۔ اس ملک کے اندر یعنی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آئل کے ذخیرے جب دریافت ہوئے، وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ شروع ہوگی ہیوی قسم کی۔ وہاں کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے رہے، اور پھر گورنر ہاؤس کی پلاننگ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے، اور پلاننگ ٹیم کے بعد
کچھ عرصہ وہاں انہوں نے جاب کی اور جاب کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آئے تو صوبہ بلوچستان کی اس وقت جو کنڈیشن ہے یہ ان کے وقت کی پلاننگ کی ہوئی. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہاں ایک معمولی مزدور اور کہاں باہر جا کر وہاں کی پلاننگ سیکشن کے اندر ایز این انجینئر وہاں سلیکٹ ہوئے اور وہاں پر ایک کنٹریکٹر نے ایک کمپنی نے ان کو آفر کی کہ آپ میرے پاس آ جائیں. اس میں یعنی پاکستان آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 79 کی بات ہے. تو کنٹریکٹر نے ان کو کمپنی والے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو انہوں نے کہا میرا خرچ برداشت کر سکو گے؟ تو انہوں نے یعنی جو کمپنی کا مالک تھا ان کے سامنے چیک بک رکھ دی کہ آپ کا جو اماؤنٹ ہوگی وہ آپ بھر دیا کریں. انہوں نے اس کمپنی کو جوائن جب کیا تو اس کو آپ یہ کہہ لیجئے ایسے تھا کہ جیسے یعنی ترقی اور عروج کا انتہا یہ تھی کہ اونر آف دا کمپنی اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے. اس کے بعد جب بلوچستان واپس آئے تو انہوں نے بلوچستان کی پلاننگ کی جو اس وقت ایگزسٹنگ اسٹرکچر روڈز وغیرہ کا ہے یہ انہوں نے پلان کی. ایسے دوست آپ کے اندر زندگی کے اندر جب آتے ہیں آپ کو بہت بڑا سبق جدوجہد، قابلیت، اہلیت کس بنیاد پر؟ محنت کی بنیاد پر. جذبے کے ساتھ محنت کیجیے تو آپ کو یہ مقام ملے گا. یہ میرا میسج خصوصی طور پر پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے ہے کہ بچوں کی ایسی رہنمائی کیجیے اور ان کو ایک سینئرز کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ دیجیے، بے شک وہ والدین کے دوست ہوں یا ان کی زندگی کے اندر کوئی کردار ادا کرنے والے ایسے ساتھی آئیں وہ ان کی زندگی کے ٹریک کو ہی چینج کر. میں ان سے انسپائر ہوا، انہوں نے مجھے انسپائر اتنا کیا کہ آج الحمدللہ مجھے تقریباً آپ یہ کہہ لیجیے انجینئرنگ کیے ہوئے 30 سال ہو. یہ ان کی انسپریشن کی ریزن میں سے ایک ریزن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. یعنی مخلص پرخلوص دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. چلتے چلتے آپ سے ایک شیئر کروں گا. سامعین آپ کا کیا خیال ہے؟ دوست اگر ایسے ملے تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے یا نہیں؟ ساتھ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کی بڑی مہربانی. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.